फयाज भाई سب سے پہلا سوال بولنا آتا ہے؟ ہمارا بولنا سامنے والے کو اچھا بھی لگے گا. زبردست. میں کہتا ہوں زندگی تو ہمیں خاموش رہنا سکھاتی ہے بھائی. میں مجھ سے نا جھوٹ برداشت نہیں ہوتا. میں تو ڈنکے کی بات چوٹ پہ سچ بات بولوں گا بھلے کسی کا منہ ہے. ورنہ قرآن پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جن کی حلق سے قرآن نہیں اترتا. کیا قرآن میں سخت الفاظ نہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ قاری کتنی خوبصورتی سے پڑھتا ہے اور کیا قرآن. اب بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے وہ جہنم میں دردناک عذاب کی بات کرتے پیچھے لوگ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا قرآن تو پڑھا، یہ کیا قرآن تو پڑھا. یہ سچ نہیں پڑھ لیتے ہو. یہ تو وہ کڑوا نہیں تھا. یہ تو اتنا میٹھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں جلا دوں گا, میں تمہیں جہنم کی تہ میں ڈال دوں گا اور تم سبحان اللہ کہہ رہے ہو. کیوں بتا رہا ہوں میں کیوں کا سوال کہاں سے آگے پیچھے. نہیں نا یار, آپ مطلب ایک اتنے بہترین قسم کے مسلمان اور ایک اتنا معاوض قسم کے بامقصد قسم کے مسلمان ہو کے آپ نے ایویں بونگیاں مارنی ہے بیٹھ کے کہ وہ بات بتانی ہے جی اس لیے بتانی ہے. میں تو بتا کر رہوں گا کچھ بھی نہیں, بہت میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اب یہ ہوگا دل تو ٹھنڈا ہو گیا, سامنے والے کا دل گرم ہو گیا. اب وہ جب کوئی ریئیکشن دے گا پھر آپ اس کو ڈیفینڈ کرو گے, ڈیبیٹ شروع ہوگی, کلیش ہو جائے گی. میں ڈیفینڈ کروں گا نہیں, میں تو سچ بولا. تو سچ بول کے آپ نے سامنے تو آپ نے ایک وہ چنگاری لگا دی نا, لگتی رہے تو اس کے جو شعلے اٹھیں گے وہ کہاں جائیں گے. مجھ سے نا غلط بات کرو. دو مولوی لڑ رہے ہوتے, کس لیے لڑ رہے ہوتے؟ اسلام کے لیے لڑ رہے ہوتے, جیتنے کے لیے لڑ رہے. جیتنے کے لیے لڑ رہے ہوتے. اصل بیوقوف نہیں ہے یار, سچی بات ہے. میں غلط بول رہا ہوں, میں ایک ناقص عقل والا بندہ ہوں اور میں غلط بول رہا ہوں, لیکن میں ڈنکے کی چوٹ بول رہا ہوں. بھائی جان بیوقوف ہے. آپ مجھے وہ مناظرہ اٹھا کے دکھا دو جس کے اندر ایک نے بات کی ہو اور دوسرے نے جو نا وہ اس کی حامی بھر لی ہو, میری تو آنکھیں کھل گئی. جب ایک بندہ ایک مولوی اپنے ساتھ اپنے 30-35 چہرے لے کے آئے گا, کیمرہ لگوائے گا, کتابوں کا ٹوکرا لے کے آئے گا اور پورے فقہ کو یا پورے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا, تو وہ کیسے مان لے گا بات کی ہے؟ کیا کسی ہندو مت پہ ہو رہی ہے تبلیغ؟ مسلمان پہ تبلیغ کرنا چاہ رہا ہے, مہمان نوازی ہو رہی ہے. کراچی کی مسجد سے اٹھ کے پنڈی کی مسجد میں جا کے اپنی مہمان نوازی کر کے واپسی آ رہے ہیں. دین کس کو پھیلا رہے ہیں؟ وہ 2 باتوں کو 2 گھنٹے میں بیان کرنا بہترین طریقے سے جانتے ہیں. یہ ہے اصل بولنا ان کو آتا ہے کہ بات اتنی سی ہے کہ یہ کرو گے یہ ہو جائے گا, یہ کرو گے یہ نہیں ہوگا. بس 1 گھنٹے میں کور کرنا ہے, وہ کر لے گا. 2 گھنٹے میں بولیں گے وہ 2 گھنٹے میں کر لے گا. 3 میں بولیں گے وہ 3 گھنٹے میں کور کر لے گا. یہ ہے اصل کہ ان کو واقعی ان کو ہم سے بہتر بولنا آتا ہے. ٹرینر ہاک جاتے ہیں آگے پیچھے کی مثالوں کے اندر اور وہ گھما جاتے ہیں. خطیب صوفی سے بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں فیصل بھائی کے منہ سے سنا تھا کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یہ بڑا جو ہے نا اپنے الفاظوں کو میک اپ شیک اپ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو کم سے کم اگر وہ خطیب بننے کی ٹریننگ لے گا تو ان چیزوں سے وہ پاک ہی رہے گا میرے حساب سے. تو کیا کہتے ہیں کہ جو ٹریننگ ہے اس کو درس نظامی پڑھنی چاہیے. پھر ٹرینر انٹینشن بھی اس کی خالص ہے, پازیٹیو ہے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ بالکل اسلام اس خستہ حالت میں موجود تھا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے آفر کر رہے ہیں کہ آپ بولیں میں اس پہاڑ کو سونے کا بناتا ہوں, آپ نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی ہی الفاظ ہیں کہ ہر امت کا ایک فتنہ میری امت کا فتنہ مال ہے. اس بندے نے وہ مال دیکھا تھا جس کے سامنے سونے کے پہاڑ کچھ بھی نہیں. جنت دیکھی وزٹ کر کے. چلے اللہ کے نبی نے جنت دیکھی تھی, ابوبکر صدیق نے کیا دیکھا تھا؟ اس بندے کو دیکھا تھا. ان کو جو پتھر پڑتا ہے بالکل طائف کی وادی کے اندر, وہ کیا کرتا ہے؟ بدلہ کے لیے صبر نہیں. یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ اور جبکہ ان کو آفر بھی ہوتی ہے کہ آپ حکم دے رہے ہیں دونوں پہاڑوں کو ملا. کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے میرا. رزلٹ چاہتے تھے نا بعد میں. کون سا امید تھی بعد میں آنے والے لوگوں کی. امید کیا تھی بھجن؟ 2 پیراڈائم تھے. ایک تو ان کی نیت کیا تھی؟ خالص کیا تھی؟ میری ذات تو کچھ بھی ہے ہی نہیں نا. یعنی کہ اگر اس شریر کی بات کرو, اس جسم کی بات کرو یا میری ذات کی بات کرو, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس ذات کی جو امپورٹنس ہے نا وہ اس کانٹینٹ اور اس مواد کی وجہ سے جو اللہ نے مجھ پہ دیا. دوسرے کپ سے کافی ڈالیں. آپ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بات پہنچا دوں بس, یہ آپ کی بات ہے, وہ بات آپ اس پہ ڈالیں. تو عقیدے بھی تو لوگوں نے اپنے اپنے گھڑے میں نا بھائی جان. آپ اس کی سوچ کو تبدیل کریں, آپ تبدیل ہو جائے گا. کیسے کریں؟ میجورٹی آف پیپلز یہ عقیدہ رکھتے ہیں بھائی اس کی سوچ پر کام کرنا. ہم نے متشدد لوگوں کو کون کرے گا کام اس کی سوچ کے اوپر؟ میں اور آپ کریں. ٹھیک ہے, انٹینشن بیس نہیں کیا, جبکہ اصل معاملہ نا انٹینشن بیس ہونا چاہیے. امام بخاری یار اپنی بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث اٹھا کے انما الاعمال بالنیات لے کر آتا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت, انٹینشن کے اوپر ہے. آپ جو نا VVIP قسم کی کروڑوں روپے کی قربانی کر رہے ہو, نیت دکھا ہوا ہے, کیا کرو گے؟ مجھے کیا لگتا ہے صرف چھٹی اس دنیا میں اللہ نے شہباز کو دی, فیاض کو نہیں دی. صرف شہباز کو یہ لگ سکتا ہے کہ جی مجھے پاگل بنا رہا ہے, فیاض کو سب کو لگ سکتا ہے بھائی, لگ سکتا ہے نا یار. ٹھیک ہے, تو مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں جب فیاض کو سمجھاؤں گا جن الفاظ کے ساتھ, تو فیاض صرف وہی الفاظ سنے گا, سمجھے گا کچھ بھی نہیں. کہ اے عمر قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری اور تیری جان ہے, اگر ہمت ہے تو کہہ کے دکھا تیری تلوار سے تیرا سر قلم کر. یہ سنتے تھے اللہ کے نبی سے اور کام کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ جو ایمان والے لوگ تھے, ہمیں بولنا آتا ہے, ہمیں
बात करनी आती हम है, बेवकूफ थोड़ी हैं। हम बेवकूफ थोड़ी हैं। अच्छा ये हम अक्लमंद लोग हैं। कार्ल मार्क्स और इमैनुअल कांट के मुताबिक हम अक्लमंद लोग हैं जो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स वगैरह ये जो सारे बेगैरत आए थे, ये लोग कहते हैं अक्लमंद होता वो ये जो अपनी अकल इस्तेमाल करता है, जो किसी और के पैगाम के मुताबिक चलता है और अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता, वो तो बेवकूफ, तो इंसान ही नहीं है। किसी और से मुराद है नबी, किसी और से मुराद है वही, किसी और से मुराद है खुदा। जल्दी से बुला लो, भाई कहाँ गया, ठीक है आज उनकी बेटी आराम से, शोर नहीं करना, तंग नहीं करना, अब्बू आ गए, इतवार का दिन है, ये है यार, अब्बू है ना, नहीं डॉन आ गया घर में कोई, भाई पहले क्लियर कर लो, अब्बू है ना, अब्बू ये ना, ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब इतनी रग़बत वालिदैन रखते नहीं है, तो बच्चा उसके साथ बात करने के बजाय बाहर बात करना शुरू कर देता है। जो सवालात बच्चे को या जो शेयरिंग्स बच्चे को अपने बाप के साथ करनी चाहिए थी, फिर वो किसके साथ कर रहा होता है, वो गली के अपने दोस्तों के साथ कर रहा होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि यार ये बेअदब बच्चा है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो दिल से होती है, अंदाजा बयां से थोड़ी होती है। जब बच्चे को आप इतना मौका दो कि वो आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर सके, अब इसका मतलब ये नजरें मिला ली भैया हो गया, फिर अकड़ू आज के माशरे में कि बाप जब तक वो गुस्सा नहीं करेगा और जब तक वो घुराएगा नहीं तो वो बाप ही नहीं कहलाएगा। और जो थोड़ा पोलाइट है अपने बच्चों के साथ, तो बोलते हैं तूने तो ये तो तुझे तो बाप बनना आता ही है। एक बाप को, एक माँ को, एक बड़े को अपने छोटे को ये परमिशन देनी चाहिए कि बेटा आई कांटेक्ट करके बात करें। जब वो अपने घर में बड़ों के आगे नजरें उठा नहीं सकता, वो माशरे में लोगों के आगे क्या नजर उठा के बात करेगा। क्या आप अपने वालिद साहब से जिना की इजाजत मांग सकते हैं?